الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برادران اسلام، عزیز بھائی، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ حلیہ شریف، آپ کے جسم اطہر کو جو صحابہ اکرام نے اپنے اپنے انداز میں اور الفاظ میں بیان فرمایا تھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حضرت ہند بن ابی حالہ جو حضرت حسن کے ماموں لگتے ہیں، ان سے مروی تھا، پورا قصہ نقل کیا گیا۔ آدھی حدیث تھی اور آدھی باقی رہ گئی تھی، اس آدھی حدیث کو آج پورا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری چیزیں حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کی۔ مثلا مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا چمکتا تھا، نہ بہت لمبے قد کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ پستہ قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسی جیسے کہ ہمیشہ سرما لگائی ہوئی ہو، ناک مبارک ایسا لگے گویا کہ نور کے اعتبار سے لمبی ہے، دونوں بھاؤں جو ہے وہ الگ الگ بالوں سے پور، ابر پلکیں جو ہے بالکل خمدار اور شرمیلے، بالوں سے بھرے ہوئے، درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی، دانت مبارک کے سامنے کے حصے میں قدرے تھوڑا سا فاصلہ تھا، داڑھی مبارک گنجان تھی، رخسار مبارک جو ہے بالکل ہموار اور خوبصورت تھے، سینے سے لے کر کے ناف تک بالوں کی ایک لکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینے کے درمیان میں رہتی، کندھوں کا فاصلہ بڑا تھا، سینہ چوڑا تھا۔ یہ اتنی مختصر سی چیزیں نقل کرنے کے بعد آج کا آگے کا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بالکل صاف تھی، درمیانہ روی تھے، ایک جسم سے دوسرے جسم کے ملنے کی جو ہڈیاں ہوتی ہے، جوڑ ہوتے ہیں، مفاصل، وہ مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جہاں عام انسانوں کے بال ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کہیں اور جگہ بال والے نہیں تھے، بالوں سے خالی، یعنی روئی کی طرح ہلکے ہلکے بال، ورنہ عام انسانوں کے جو زیادہ بال ہوتے ہیں ہاتھوں پر یا اس کے علاوہ پنڈلی کے اوپر، اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہیں تھے، بالکل حسن اور خوبصورتی میں صاف بدن تھے۔ طویل الزندین آج کا سبق ہے، نئی روایت شروع ہو رہی ہے۔ رحب الراحتی طویل الزندین، راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں دو چیزوں کو ارشاد فرماتے ہیں، کوہنی سے لے کر کے یہ جو پہنچی ہے گھڑی، عورتیں جہاں چوڑیاں کنگن پہنتی ہیں ان کے درمیان کا حصہ کلائی، یہ بہت دراز تھا، جو قوت اور بہادری کی علامت ہے، طویل الزندین۔ پھر اس کے بعد کے اندر یہ عام طور پر ہماری جو ہتھیلی ہے ان کے مقابلے میں اعتدال کے ساتھ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک رحب الراحتی، کچھ کشادہ تھی، کہیں پکڑنے کے لیے مضبوطی کی علامت ہے۔ ششن الکفین والقدمین، کلائی، ہتھیلی۔ اس کے بعد میں راوی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم کے نیچے، اور دونوں قدم، دونوں ہاتھ اور دونوں قدم، ششن الکفین والقدمین، گوشت سے بھراودار تھے، گوشت سے پور تھے۔ جیسے کمزور انسان، بیمار انسان ایسا نہیں تھا رگے نظر آئے، قوت کی اور بہادری کی علامت ہے شش الکفین والقدمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم اور دونوں ہاتھ مبارک گوشت سے پور تھے۔ سائل الاطراف، ہاتھ مبارک کی انگلیاں اور قدم مبارک کی انگلیاں اعتدال کے ساتھ میں دوسروں کے مقابلے میں طویل تھی۔ جیسے ہتھیلی کشادہ تھی، ایسی انگلیاں بھی طویل تھی۔ خمسان الاخمسین، مسیح القدمین، ینبو عنہم الماء، تین چیزوں کو راوی نے بیان فرمایا ہے۔ انسانوں کے جو قدم ہے، تلوے نیچے کے، قدم کے نیچے کے تلوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین، ان کے نیچے کا جو حصہ تھا وہ اندر خالی جگہ رہتی تھی۔ زیادہ انسان کو چلنا ہو تو تھکن نہیں لگے گا، جسم پر بوجھ نہیں پڑے گا، یعنی پورا کے پورا قدم کے نیچے کا حصہ زمین کے اوپر لگ نہیں جاتا تھا۔ اگر کہیں ریت وغیرہ میں، مٹی میں نشان ہو تو درمیان میں جگہ رہتی تھی۔ راوی نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی بیان فرما دیا، خمس الاخمسین، اندر جگہ رہتی تھی۔ مسیح القدمین، اور اوپر سے جو ہے قدم مبارک بالکل ہموار تھے کہ اگر کوئی پانی ڈالے تو پانی رک نہ سکے، ایسے ہموار تھے۔ انشاءاللہ آگے کی ایک مکمل فصل آ رہی ہے، نعلین شریفین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قدم میں جو نعلین، ان کی پٹیاں کتنی تھی، تشمے کتنے تھے، کس طریقے سے تھے، کیا پوری شکل۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں، جو سیرت کی کتاب ہے آپ کی، اور زاد سعید جو درود شریف کی کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ان میں نعلین شریفین کی شکل بنا کر لکھی ہے، اور ان کے برکات، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوگی۔ جو لوگ یوں کہتے کہ علماء دیوبند جو ہے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، درود شریف نہیں پڑھتے، ایسا نہیں کرتے، اللہ اکبر، کتنی ان کے مولویوں نے جھوٹی باتیں عوام کو بتا کر کے دین سے دور رکھا ہے۔ میں نے اس کتاب کو باقاعدہ نعلین شریفین کا اس کے اندر فوٹو لگا ہوا ہے، اور عربی اشعار، ایسے اشعار ہے کہ دل خوش ہو جاوے، یہاں تک کہ جس جگہ رکھا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے ذریعے سے بلاؤں کو دور فرمائیں گے۔ خیر، تو دوسری بات ہے انشاءاللہ وہ فصل آئے گی وہاں پر نعلین۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہمارے گجرات کے اندر بہت بڑا ادارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی عبداللہ صاحب ہنسوٹ والے، ان کی مغفرت فرماوے، مرحوم ہو چکے۔ تو ہنسوٹ گجرات کا بڑا عجیب ادارہ ہے۔ مفتی عبداللہ صاحب ہنسوٹ میں ایک عجیب شوق، ذوق، علمی طبیعت تھی۔ تو ایک زو گھر جو ہوتا ہے، عجائب خانہ ہوتا ہے، جیسے ترکستان میں الگ الگ جگہ میں، تو مفتی عبداللہ صاحب نے اپنے مدرسے کے اندر ایک بہت بڑی عجائب خانہ رکھا ہوا تھا، نمائش گاہ رکھی تھی، دیکھنے کی عجیب عجیب چیزیں، خاص طور پر حدیث پاک کے اندر وہ چیزیں کہ اگر استاد کو پڑھانا ہو یا طلبہ کو پڑھنا ہو اور اس زمانے میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہے تو ہم کیسے سمجھاویں۔ زیتون ہے، سنا ہے، سا ہے، قفیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک ہے، مشک ہے،
عجیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری چیزیں تھی، اس زمانے میں ناپید ہے، درہم ہے، کیسے سمجھاوے؟ تو دنیا کے اندر انہوں نے گشت لگایا، بہت ساری جگہ گئے، اور جہاں سے اصل ملی تو اصل، نہیں تو انہی کے عکس انہوں نے اپنے مدرسے میں ہاسوٹ میں رکھا، آج بھی موجود ہے وہ۔ عاشق رسول، محدث رسول، خادم حدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ مظاہری، جن کے حدیث کا سلسلہ مانگرول کے اندر الحمدللہ علماء اکرام ان کے شاگرد ہے۔ جب ہسوٹ سالانہ جلسے میں پہلے جلسے میں آئے تو مفتی عبداللہ صاحب نے وہ اپنی عجائب چیزیں بھی بتائی۔ وہاں ایک شیشے کے اندر تالا لگا کر کے نالین شریفین بنا کر کے رکھا ہوا ہے، نالین شریفین رکھے ہوئے، کہا ان کو کھولو۔ مولانا یونس صاحب نے کھلوایا، اور کھولنے کے بعد میں پیشانی پر رکھا اور سینے پر رکھا، اور شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ دھارے مار مار کر رونے لگے۔ اصل تو نہیں دیکھا، نقل دیکھ کر تو اپنے دل کو تسلی دوں، اصل تو دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ ہے عشق رسول۔ علماء دیوبند کے غلاموں کے غلام کا یہ حال ہے، اصل تو دیکھنے کو نہیں ملا، بس اس کی ایک عکس کو دیکھ کر تو دل کو تسلی دوں۔ خدا کرے در مصطفیٰ پہ جائے ہم، خدا کرے در مصطفیٰ پہ جائے ہم، خاکے روزے طیبہ کو آنکھ سے لگائے ہم۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اللہ ہمیں حاضری نصیب فرماوے۔ اور حقیقت میں اس شعر کو بولا اور روزے اقدس پر گئے تو وہاں کی نیچے کی مٹی لے کر کے سرمے کے طور پر اپنے آنکھوں میں استعمال فرمایا۔ شعر نہیں بول دیا حقیقت کے اندر کہ یہاں کی مٹی بھی میرے لیے سرما ہے۔ یہ ہے علماء دیوبند کا عشق رسول۔ خیر، تو بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ بات پہنچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی۔ راوی نے اس حدیث میں اتنا بیان فرمایا ہے۔ اب آگے جو ہے ان چند چیزوں کے بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کو راوی بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی کیسے چلتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ کے، رحمان تعالیٰ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر بہت ہی تواضع سے، نرمی سے چلتے ہیں، قدم مار کر نہیں چلتے ہیں، تکبرانہ چال نہیں چلتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر قدم پچھاڑ کر مار مار کر نہ چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا۔ چلنے کا طریقہ قرآن نے بتایا، آقا نے کیسے چل کر بتایا۔ راوی بیان فرماتے ہیں حضرت ہند بن نبی حالہ، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے روایت بیان فرما کر کے، اذا زال تقلعا یخطو تکفیا ویمشی ہونا ذری المشیت اذا مشا کانما ینحت من صبب۔ چند باتیں ہیں جو کچھ میں اس عربی عبارت سے سمجھاؤں، میں اپنی زبان میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کی رفتار کا یہ انداز تھا کہ قدم جب اٹھاتے تھے اذا زال تقلعا، تو بہت قوت سے قدم اٹھاتے تھے، جیسے کہ کسی مہم میں، جیسے کسی کام کے لیے، جیسے کسی بہت بڑی فکر کے لیے جانا ہو، تو انسان مریل کی طرح، بزدل کی طرح، بیمار کی طرح نہیں چلے گا، قدم شجاعت اور بہادری لشکر کی طرح اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم اٹھاتے تھے اذا زال تقلعا، پھر اس کے بعد میں ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آگے بھی اسی طریقے سے زور سے چلتے ہوں گے، نہیں فرمایا، لیکن جب قدم کو رکھتے تھے
تو ایسا رکھتے تھے بالکل جھک کر نرمی کے ساتھ میں رکھتے تھے. یہ انداز آقا ہی کا ہو سکتا ہے, کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اذا زال تقلعا. اور اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ تو تکفین ویمشی ہونا. لیکن جب آگے دوسرا قدم رکھتے تھے تو جھک کر رکھتے تھے اور نرمی سے رکھتے تھے. اب بھی سمجھ نہ پڑی ہو تو راوی نے فرمایا کأنہ ینحت عن صبب. ایسا لگتا تھا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ سے نیچے نشیب میں, فراز میں ڈھال کی طرف جا رہے ہو تو اپنے قدم کو کس طریقے سے تھوڑا کنٹرول کر کے چلتے ہو, ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے, قدم اٹھا اٹھا کر کے, یوں اس طریقے سے مریل کی طرح بالکل بے فکری, یعنی کچھ مہم نہ ہو, ایسا نہیں. آگے راوی بیان فرماتے ہیں ذریع المشیا. لیکن ایسا نہ سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے قدم رکھتے تھے تو بہت آہستہ چلتے ہوں گے. راوی بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تیز رفتار تھے, چلنے میں بڑے تیز تھے. یہاں تک کہ راوی نے یوں الفاظ استعمال فرمائے, دوسری روایت میں آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں اپنی عام رفتار میں میانہ روی, معتدل درمیانی رفتار اپنی چلے جاتے تھے, اور ہم کو دوڑنا پڑتا تھا. ہم بہت تیز دوڑنے کی طرح چلتے تھے تو بھی آپ کے چال کو نہیں پہنچ سکتے تھے, ایسی آپ کی چال تھی نرالی. قدم مار مار کر نہیں چلتے تھے, اٹھا اٹھا کر کے رکھتے تھے اور جھک کر چلتے تھے. کأنما ینحت عن صبب. ایک حدیث کے ایک دو لکیریں اس کے بعد میں قصہ یاد آ گیا ہے, اس کو میں سنا رہا ہوں. وَإِذَا الْتَفَتَ مَعًا جَمِيعًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پردیسی, مسافر, چھوٹا بڑا, غلام, امیر اپنی سفارش کے لیے, ضرورت کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبدیت اور تواضع تھی کہ ان کی طرف مکمل چہرہ اور سینہ کر کے متوجہ ہوتے تھے. بتائیے کیا کام ہے؟ ہمیں تھوڑا عہدہ یا کچھ مال یا کچھ عزت مل جاتی ہے تو پورا چہرہ بھی اس کی طرف, فقیر کی طرف, اس غریب کی طرف نہیں کرتے ہیں. کیوں آئے ہو, کیا ہے, ادھر دیکھیں گے اور آنکھیں نکال کر اس سائڈ کے اندر دیکھیں گے. اذا التفت معا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے مکمل متوجہ ہو جاتے تھے تاکہ اس کا دل بالکل مائل ہو جائے, جو کہنا چاہے بلا تکلف کہہ سکتا تھا اور مسئلہ دین کا پوچھ سکتا تھا. وہ پورے آپ کے اخلاق کے متعلق آئے گا. یہاں تک آئے گا وہ روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصافحہ فرماتا کرتا تو آپ ہاتھ دیتے, ہم جو ہے صرف انگلیاں دیتے ہیں. مصافحہ باب مفالہ سے ہے, ہتھیلی کا ہتھیلی میں مل جانا. معانقہ عنق گردن سے ہے, گردن کا گردن سے مل جانا, اس کو معانقہ ہے. پورے جسم کا جسم سے ملانے کا جیسے بعض عید یا شادیوں میں ہوتا ہے, یہ نہیں چاہیے. یہ مصادرہ ہو گیا, یہ پیٹ سے پیٹ ملانا, سینے سے سینہ ملانا یہ سنت نہیں ہے. گردن سے گردن ملانا بدن دور ہے, اس کو عربی میں معانقہ کہتے ہیں, محبت بڑھانے والی چیز ہے. تو مصافحہ کہتے ہیں ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے اور دونوں ہاتھ دے دیتے تھے, اور یوں فرمایا جب تک وہ بات کرتا اور اپنی ضرورت پورا کرتا اور اپنے ہاتھ نہ کھینچتا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو کھینچتے نہیں تھے. اللہ اکبر. یہ مستقل باب آ رہا ہے, اس کے اندر ان چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. راوی اخیر کے اندر بیان فرماتے ہیں خافض الطرف نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نظریں جھکائے ہوئے بیٹھتے تھے, مجلس میں بھی چلنے میں بھی. ہم جب گشت میں جاتے ہیں بتاتے ہیں اپنی نظروں کو نیچی کرو, ایمان کی سلامتی ہے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ فرماتے ہیں کہ یوروپین کنٹری جس کے اندر عوریانیت اور بے حیائی ہے,
سامنے سے جانور آتا ہے، گدھا آتا ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، تمہیں کوئی سروکار نہیں، بس وہاں اگر ایمان بچانا ہے تو نظریں نیچی کر کے جاؤ تو ہی ایمان بچے گا، ورنہ کب جو ہے آنکھوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاوے تمہارے ایمان کا ستیہ ناش ہو جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں کو ہمیشہ نیچی رکھتے، ہاں البتہ کبھی وحی کا انتظار ہوتا تو کبھی آسمان کی طرف جبرائیل کے انتظار میں دیکھتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر نظر کرنا بس یوں ہی ملاحظہ کرنا ہوتا، یعنی کہ بعض آدمیوں کی عادت یہ ہے کہ ان کے سامنے جو ہے بالکل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، وہ بیچارہ گھبرا جاوے یا تو یہ شرمندہ ہو جائے، بالکل شرمیلی عورت کی طرح یوں تھوڑا سا دیکھیں گے اور نظروں کو جھکا لیں گے۔ یسوق اصحابہ، آج کل کے لیڈروں کی طرح نہیں ہوتا کہ اگر کچھ دینی دنیاوی عہدہ مل گیا تم پیچھے رہو میں آگے جا رہا ہوں، تک پتہ چلے میں امیر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو آگے کرتے تھے اور رل مل کر کے سب کے ساتھ میں چلتے تھے، کسی کو ہمارے لیے کھڑا ہونا بھی آقا پسند نہیں فرماتے تھے۔ وَيَبْدُو مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ، اور سامنے سے جو بھی ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے سلام کرتے تھے، یہ نہیں کہ وہ ہم کو سلام کریں۔ یہ سنت، یہ تواضع، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر نقل کی گئی ہے۔ یہ قصہ جو نقل کر رہا تھا آپ کی رفتار، آپ کی چال مبارک کے متعلق میں نے کتاب کے اندر بھی پڑھا، اور اس سے پہلے سب سے پہلے میں اس زمانے کے اندر بہت لمبا زمانہ ہو گیا، سید محمد امین تڑکیشور سے فارغ ہوئے تھے، ہیڈ ماسٹر صادق صاحب کے صاحبزادے مرحوم، تو ان سے میں نے سنا تھا، پھر کتاب سے پڑھا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے اندر، عجیب اللہ کے ولی ہیں، ان کی باتیں اوپر سے جاوے، کشف و کرامت والے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حلیے کو، چال کو بیان فرما رہے تھے۔ ایک من چلا مرید آ کر کہا، حضرت جی بتا دیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے؟ تو سر جھکا دیا اور کہا آئندہ جمعہ نہیں کل آنا بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، شیخ ہے، زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ کل ہوئی، فرمایا حضرت جی وہ میں نے سوال کیا تھا آقا کیسے چلتے تھے؟ وہ خانقاہ بھری ہوئی تھی، مریدین کی قطار پڑی ہوئی تھی، یوں اپنی کملی کو اپنے کندھے پر لیا، ایک ہلکی سی نقل، ایک انداز کیا، اور یوں کر کے جب چند قدم آقا کی نقل کے اندر جب چلے ہیں تو پورا کے پورا خانقاہ کے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ایک ادنا چال کی تاب اور برداشت نہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ آقا کی چال کی نقل کی میں نے، میرے آقا یوں چلتے تھے۔ ہو گئی بات، پوری ہو گئی۔ اس مرید نے کہا میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ایسا مجھے بتائیے، آپ نے نہیں کہا کہ کل بتاؤں گا، اس میں کیا راز ہے؟ کل ہی بتا دیتے، اتنا چلنے میں کیا حرج کی بات تھی؟ فرمایا اصل کے اندر میں بھی وہ استہزار کے ساتھ میں نہیں بتا سکتا، میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے آقا کی چال بتا دے، میرا اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ رات میں پیارے آپ کے کہنے کی وجہ سے رات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، شاگرد اور مرید کی وجہ سے شیخ اللہ ان کو مقام کو نصیب فرماتے ہیں۔ کبھی امیر جو جماعت میں جاتا یوں سب میں امیر ہوں، بلکہ ان کے مامور کی وجہ سے اللہ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وما ترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہاری نصرت اور رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ کبھی ایک گھر کے اندر 5-6 ہوتے ہیں اور ایک بڑا آدمی کماتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ میں ہی کماتا ہوں سب کھاتے ہیں، نہیں، جو اس میں بیمار ہے، اس میں معذور ہے، اس کے اندر بیچارہ ایسا ہے کہ مگر اللہ ان کے طفیل کے اندر تجھے رزق دے رہا ہے۔ فرمایا تمہاری اس عرضی کی وجہ سے اللہ نے میری عرضی کو قبول فرما لیا۔ رات میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چل کر بتا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چلنا رات میں دیکھا اور اس کی ہلکی سی نقل میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی پارے مبارک مہینے کے اندر ہمیں توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين۔